ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک لڑکا جس کا نام علی تھا رہتا تھا۔ علی کو رات کو باہر جانے کا شوق تھا۔ اس کے دوست اسے اکثر سمجھاتے کہ رات کو باہر مت جاؤ، مگر وہ کبھی کسی کی نہیں سنتا تھا۔ ایک رات، چاندنی رات تھی، علی نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے قریب جائے گا۔ وہ چپکے سے اپنے گھر سے نکل گیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ وہاں کچھ عجیب سا ماحول ہے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر اچانک ہوا تیز چلنے لگی اور پتوں کی آواز آنے لگی۔ علی نے دیکھا کہ ایک پرانی سی عمارت وہاں کھڑی تھی۔ وہ عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اندر جائے گا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر گھسا، اسے ایک سردی کی لہر محسوس ہوئی۔ اندر پرانا فرنیچر اور مکروہے کے جالے لگے ہوئے تھے۔ علی نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک پرانی الماری تھی۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا تو اندر سے ایک پرانی کتاب گر پڑی۔ جیسے ہی اس نے کتاب اٹھائی، اس نے دیکھا کہ اس پر خون کے نشان تھے۔ اچانک سے کتاب خود بخود کھل گئی اور اس میں سے لال رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ علی کے سامنے ایک پرچھائی سی شکل اختیار کر گئی جو ایک بدرو تھی۔ اس بدرو نے قہقہا لگایا اور کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اب تم میری قید میں ہو۔ علی نے ڈر کے مارے چیخ ماری، مگر کوئی بھی اس کی چیخ سن نہیں سکتا تھا۔ وہ بدرو علی کی طرف بڑھتی گئی، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہوتے گئے اور اس کے ناخن تیز اور نوکیلے ہو گئے۔ علی نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤں زمین سے چپک گئے۔ وہ بدرو علی کے قریب پہنچ گئی اور اس نے اپنی بڑی ہوئی انگلیوں سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ علی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ اگلے دن لوگوں نے علی کی لاش اس پرانی عمارت کے سامنے پائی۔ تب سے وہ پرانی عمارت بدرو کی حویلی کے نام سے مشہور ہو گئی اور کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ کہانی سننے کے بعد بچوں، یاد رکھنا کہ رات کے اندھیرے میں اکیلے باہر جانا کبھی صحیح فیصلہ نہیں ہوتا۔